نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے جو خطبے کا موضوع ہے وہ ہے زبان کا صحیح استعمال. بالفاظ دیگر زبان کو فحش سے بچانے کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کو کیا آرڈر ہے اور کیا حکم ہے. یقین جانیں ہم تو اس کو فقط گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہی سمجھتے ہیں. اگر آپ اس کی حقیقت میں جائیں تو یہی گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا، میری مراد لسان ہے، زبان. یہی چھوٹی سی زبان، یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہر انسان کے منہ میں ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ مشرک ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اب اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اسی زبان پر غور کریں تو یہ زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک ایسا مقدس اور ایسی زبردست چیز ہے اور اہم چیز ہے کہ غور کریں تو یہی رب کے وحدہ لا شریک ہونے پہ دلالت کرتی ہے. حالانکہ ہے زبان، حالانکہ ہے کیا؟ یہی زبان، یہی گوشت کا لوتھڑا رب کی وحدانیت پہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے. یہ اس پہ علامت و نشانی ہے. کس طرح نشانی و علامت ہے کہ زبان کیسے بتاتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی اور، کوئی اور رب کی ذات و صفات میں کسی طرح سے بھی شریک یہ زبان ہی بتاتی ہے، لیکن غور کرنے سے بتاتی ہے. یہ یاد رہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ جل شانہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی. یہ اور بات ہے
کہ اپنی بعض صفات کا اپنے بعض نیک بندوں کو وہ خالق لم یزل مظہر بنا دیتا ہے، جس کا اتم درجے کا بیان ہم جب مسئلہ غیب پہ کلام آئے گا اس کے اندر عرض کریں گے کہ وہ مظہر کیسے بناتا ہے۔ اب یہ زبان کیسے دلالت کرتی ہے، اب غور کرنا، آپ سب بھائیوں کے منہ میں بھی یہ گوشت کا لوتھڑا موجود ہے اور صحیح ہے، صحیح کا معنی بولتی بھی ہے، قوت ناطقہ اس میں موجود ہے۔ اسی طرح ہم چلے جائیں بلوچستان میں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زبان میں بھی یہ گوشت کا لوتھڑا زبان موجود ہے۔ اسی طرح صوبہ سندھ کی طرف آپ سرایت کریں تو ان لوگوں کی زبانیں بھی ان کے منہ میں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ افغانستان، انڈیا، یورپ ممالک، اسی طرح عربی ممالک، مختلف کائنات میں پورے ورلڈ میں آپ غور کریں تو مسلمان ہو یا نہ ہو، جو انسان ہے اس کے منہ میں یہ زبان موجود، اور اکثریت کو پھر اللہ جل شانہ قوت ناطقہ کی اجازت بھی دیتا ہے کہ تو بول بھی صحیح، تو غور کرنا۔ اب یہی لسان، یہی زبان، یہی گوشت کا لوتھڑا میری زبان میں، آپ کی زبان میں، ہمارا بولنے میں کوئی اس کے اندر دخل نہیں، ہمارا کوئی کمال، یہی گوشت کا لوتھڑا کس زبان میں اب کلام کر رہا ہے؟ اردو زبان میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ یہی گوشت کا لوتھڑا پنجابی میں کلام کرتا ہے، یہی گوشت کا لوتھڑا ہے سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، یہی زبان کا لوتھڑا ہے عربی میں، یہی زبان کا لوتھڑا ہے انگلش میں، اور نہ جانے کائنات میں کتنی زبانیں ہیں، لوتھڑا ایک ہی ہے، شکل و صورت بھی ایک جیسی ہے، آخر یہ مختلف جو زبانیں اس سے جاری ہوتی ہیں، سوچنے کا مقام یہ ہے یہ جو زبانیں جاری کرنے والا ہے اسی گوشت کے لوتھڑے سے جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کو بلوانے والا جو ہے آخر وہ بھی تو کوئی ہے کہ نہیں ہے، وہی ہمارا رب ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہی وحدہ اس زبان کو مختلف زبانوں میں کلام کرنے کی جو اجازت دیتا ہے وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا کیا ہے؟ دہریوں کی ایک پوری جماعت، دہریے وہ ہوتے ہیں جو اللہ جل شانہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ کائنات کس طرح چل رہی ہے؟ خود بخود چل رہی ہے۔ ایک پوری جماعت دریا دجلہ سے اگلی جانب سے سیدنا و ساندنا و مأوانا و ملجانا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اسی بات پہ مناظرہ کرنے۔ آپ کا موقف کیا تھا کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کے بغیر یہ کائنات چل سکتی، اور دہریے بے ایمان کیا کہتے تھے؟ نہیں، یہ خود بخود چلتا جا رہا ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اس کائنات کا کوئی مدبر ہی نہیں ہے، یہ خود بخود چلتی ہوئی۔ جب یہ بے ایمان پہنچے چراغ حاضی امہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بے ایمانوں سے سب سے پہلے سوال کیا، فرمایا کیا عقل مانتی ہے؟ کیا فرمایا؟ اور یہ روایت بڑی مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ فرمایا کیا میں تم سے سوال کرتا ہوں اس بات کو عقل مانتی ہے؟ وہ کہنے لگے حضور کون سی بات ہے؟ فرمایا یہ جس دریا کو تم عبور کر کے میرے پاس آئے ہو، ظاہر ہے وہ کشتی پہ سوار ہو کے آئے تھے نا، فرمایا یہ جو کشتی بنی، درخت تھے خود بخود ٹوٹ گئے اور ان سے خود بخود پھٹے بنے، پھر خود بخود کشتی کی ایک شکل و صورت تیار ہوئی، پھر خود بخود وہ دریا میں آئی، اور خود بخود دریائے دجلہ اپنی موجوں کی رواں دوانی میں عروج پہ تھا، اور جس جانب تم نے آنا تھا اس کشتی نے
ہوا اس سے مخالف سمت چل رہی تھی اور کوئی ملاح بھی اس کشتی میں موجود، یہ خود بخود چلتی ہوئی تمہیں یہاں تک لے آئی، بتاؤ عقل اس بات کو مانتی ہے؟ وہ بے ایمان دہریے کہنے لگے اے امام کیسی باتیں کر رہے ہو، اے امام کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کیسے بھلا ممکن ہے کہ یہ سارا کچھ خود بخود ہو جائے؟ دریا میں مخالف سمت ہوا بھی چل رہی ہو اور دریا کی جو موجیں اور لہریں وہ بھی عروج پہ ہوں اور کشتی خود بخود چلتی ہوئی آ جائے؟ کہنے لگے بغیر ملاح کے یہ ممکن؟ فرمایا بے ایمانو میں یہی تو کہتا ہوں، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے، تمہارے بقول بغیر ملاح کے ایک دریا کو عبور نہیں کرتی، اس کا سسٹم نہیں چلتا، چھوٹی سی کشتی کی بات ہے، تو بتاؤ یہ اتنی بڑی کائنات بغیر مدبر کے کیسے وجود میں آ گئی ہے؟ یہ اتنی بڑی کائنات کس طرح بغیر مفکر حقیقی کے مدبر حقیقی کے بغیر کس طرح وجود میں آ گئی ہے؟ تو اسی ایک بات پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دہریوں کو، ان بے ایمانوں کو لاجواب کر دیا کہ واقعی قدرت کا نظام ہے اور رب ہی ساری کائنات کو چلاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اگر بندہ غور کرے نا تو اللہ کی وحدانیت، جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ کو عرض کیا سورہ الناس شریف سے مختلف چیزیں رب نے فرمایا ان کے اندر میرے وحدہ لا شریک ہونے پہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن لقوم یعقلون، فرمایا ہیں ان کے لیے جن کو عقل بھی ہو، شعور بھی ہو، ہر ایک شخص کو پتہ چلتا۔ خیر، زبان کی حفاظت، زبان کو فحشکاری سے بچایا جائے، یہ زبان بھی رب کے رب ہونے پہ کیا کر رہی ہے؟ دلالت ہے، یہ نشانی ہے، یہ باقاعدہ طور پہ اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ رب کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جس کو امام بخاری نے، جن کا نام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری، آپ نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حدیث کے راوی حضرت سیدنا سہل بن سعد عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یدمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادمن لہو الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، رواہ البخاری۔ سرکار علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یدمن لی، جو شخص بھی مجھے ضمانت دے، جو شخص بھی مجھے ضمانت دے اس بات کی کہ وہ دو چیزوں کی حفاظت کرتا رہے گا۔ کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی حفاظت کرتا رہے گا۔ سرکار نے فرمایا ادمن لہو الجنہ، میں اپنے اس غلام اور امتی کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے کہ یا رسول اللہ میں ان دو چیزوں کا صحیح استعمال کروں گا، فرمایا میں اس بندے کو جنت تک پہنچانے کا ضامن ہوں جو ان دو چیزوں کی حفاظت کر کے آئے گا، وہ جانے، جنت جانے اور مصطفیٰ کریم جانے۔ اب وہ دو چیزیں ہیں کون سی؟ سرکار نے فرمایا ما بین لحییہ، فرمایا جو دو جبڑوں کے مابین ہے۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ جو دو جبڑوں کے، وہ زبان ہے۔ فرمایا جو اپنی زبان کی صحیح تلفظ، صحیح تکلم، صحیح کلام کرنے کی مجھے کیا دے؟ ضمانت دے۔ نمبر دو وما بین رجلی، اور فرمایا جو چیز دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، جو چیز وما بین رجلی، فرمایا جو چیز، جو عضو دونوں ٹانگوں کے کہاں ہے؟ دوسرا عضو یہ ہے، اس سے مراد شرمگاہ ہے۔ اس سے مراد کون سی چیز ہے؟ سرکار عالی وقار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی زبان کو فحش اور غلط قسم کے کلام سے بچانے کا میرے ساتھ وعدہ کرے، اور جو اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے سے، ہونے سے بچانے کا میرے ساتھ وعدہ کرے، فرما ادمن لہ الجنہ،
میں جنت کا مالک ہونے کے ناطے سے اس بندے سے وعدہ کرتا ہوں جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا میرے ساتھ وعدہ کر دے کہ آپ کی شریعت کے خلاف نہ زبان کا استعمال کروں گا نہ آپ کی شریعت کے خلاف اپنی شرمگاہ کا استعمال کروں گا. فرمایا پھر میں اس بندے سے وعدہ کرتا ہوں کہ اے میرے امتی تجھے میں جنت کی طرف لے جاؤں گا. کس طرف لے جاؤں گا؟ کتنا سستا سودا ہے، لیکن مسلمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کتنی سادہ سی بات ہے. زبان سے وہ نکالیں جس کی شریعت میں اجازت ہے، جس کی شریعت میں. ہر اس بات سے زبان کو بند کرنے دینا کھربوں درجے بہتر ہے کہ جس بات کے کرنے سے رب یا رب کا رسول ناراض ہوتے ہوں. آگے عام ہے وہ کلمہ کفر ہو، آگے عام ہے وہ جو زبان سے صادر کرنا چاہتا ہے، وہ چغلی ہے، وہ غیبت ہے، وہ کوئی بہتان تراشی کا کلمہ ہے. کسی بھی اعتبار سے جن باتوں سے کس نے روک دیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی شریعت ہمیں منع کرتی ہے. اس بات سے اپنے آپ کو روکیں. یہ زبان کی حفاظت ہے. یہ زبان کی کیا ہے؟ اور شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ جل شانہ سورہ نور میں خود فرماتا ہے، بلکہ سورہ المؤمنون میں 18ویں پارے میں والذین ہم لفروجہم حافظون. ان مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو رب نے جنت عطا کرنی ہے. ان میں سے ایک نشانی رب فرماتا ہے وہ ان کی یہ ہے والذین ہم لفروجہم حافظون. وہ مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا الا علی ازواجہم، ہاں ان کو شریعت کی روشنی میں بیویوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی جس اعتبار سے شریعت نے اجازت دی ہے. جس اعتبار سے شریعت نے، گویا کہ بیوی کا اگلا حصہ شرمگاہ کا، اس کی اسلام میں اجازت ہے نکاح کی وجہ سے. پچھلے حصے کو استعمال کرنے والے پہ سرکار علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اور فرمایا یہ ملعون ہے. اور اس شخص کے لیے کئی حدیثوں میں سرکار علیہ السلام نے جہنمی ہونے کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. اب دیکھیں یہ شرمگاہ کی حفاظت ہے کہ جہاں اسلام اجازت دے اس کا استعمال فقط وہیں ہونا چاہیے، اس کے سوا کسی اور جگہ پہ اس کا استعمال. خود فرمایا رب نے آگے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیویوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ ہے وہ جو میری شریعت کی حدوں کو توڑنے والے ہیں. یہ ہے وہ جو میری شریعت کی حدوں کو. تو ہمیں قرآن شریف سے معلوم ہو گیا جو حدیث میں آیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے. یہ فقط بیوی کے سامنے کھل سکتی ہے. شرمگاہ کے اعتبار سے جو شہوت پوری کی جا سکتی ہے وہ فقط کس کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ بیوی، اور وہ بھی جو اسلام نے طریقہ دیا ہے. یہ شرمگاہ کی حفاظت ہے. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا میرے ساتھ کیا کرے؟ وعدہ کرے اضمن لہ الجنہ، میں اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. غور کرنے کی بات ہے. میں اور آپ یا کائنات کا کوئی فرد اس طرح کا کوئی اعلان کر سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ اور یہ کر لے تو میں اس کے لیے جنت کا کیا ہوں؟ ضامن ہوں، میں اس کو جنت پہ لے جاؤں گا. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے؟ خواہ وہ عام مسلمان ہو، خواہ وہ طالب علم ہو شریعت کا، خواہ وہ مکمل عالم ہو، خواہ وہ مفتی صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، کائنات میں یہ دعوے کے ساتھ کوئی کسی کو کہہ سکتا؟ سوچیں آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں کسی کو کوئی دعوے کے ساتھ لے جائے نا کہ میں تجھے یہ دوں گا، اگر تو یہ کر لے گا تو میں تجھے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو یہ دینا چاہتا ہے یہ اس کا مالک ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک چیز کا میں مالک ہی نہیں ہوں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں بھائی صاحب آپ یہ کریں تو میں آپ کو یہ دے دوں گا؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک چیز، یہی مائک مثال لیتے ہیں، یہ بھائی صاحب کی ملکیت میں نہیں ہے، کیا یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں میں آپ کو اس کے عوض میں کیا دوں گا؟ یہ مائک دوں گا. یہ کہہ سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یہ خرید نہیں سکتے؟ تو کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اس کا کائنات میں کوئی مالک، صرف یہ بھائی نہیں، اس مائک کا کائنات میں کوئی مالک نہیں ہے.
کیونکہ یہ مسجد کو وقف ہو چکا ہے، اور جو چیز مسجد کو وقف ہو جائے کائنات میں اس کا کوئی بندہ مالک ہوتا، انتظامیہ یا کمیٹی وہ تو امین ہوتے ہیں ان باتوں پہ، مالک کوئی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں دے سکتے، کیوں؟ حالانکہ چند سینکڑوں سے یہ چیز خریدی جا سکتی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی صاحب اس کے تو سرکار علیہ السلام نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے شریعت کے مطابق اور اپنی شرمگاہ کی کیا کرے؟ شریعت کے مطابق حفاظت کرے، اضمن لہ الجنہ، فرمایا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، میں اس کو جنت دوں گا۔ تو یہ جملہ تبھی بولا جا سکتا ہے نا جب رب نے اپنی جنت کا مالک ہی مصطفیٰ کریم کو بنا دیا ہو۔ اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت کے مالک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جس کو چاہیں گے عطا فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے دوزخ میں جانے دیں گے۔ مرضی قیامت کے دن سرکار کی ہی چلے گی۔ اگر کسی بھائی کو اعتراض ہو، وہ بخاری اور مسلم میں مقام محمود پہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا مطالعہ کرے، اس کو مین ون یہی ملے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے مالک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری نے ہی روایت کیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوى بها في جہنم، رواہ البخاری۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان العبد، کوئی ایک شخص ہو مسلم، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلم، کیونکہ العبد فرمایا نا، خاص عبد، ان عبدا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہو، بھلے وہ بے ایمان ہو، مشرک ہو، گستاخ ہو، کوئی ہو، نہ، فرمایا ان العبد، مسلم عبد کی بات ہو رہی ہے۔ الف لام داخل کر کے عبد کو خاص کر دیا ہے، نکرہ سے معرفہ کی طرف لوٹا دیا ہے۔ فرمایا عبد سے مراد کون ہے یہاں؟ مسلم۔ فرمایا کوئی عبد جو مسلم ہوتا ہے لا یتکلم بالکلمہ، وہ بس اوقات ایک کلمہ بولتا ہے، اپنی زبان سے ایک کلمہ بولتا ہے، من رضوان اللہ، اس کلمے میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے، اس جملے کے بولنے میں رب کی رضا کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ فرمایا لا یلقی لہا بالا، اور یہ بولنے والا اس کلمے کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے رہا ہوتا، اس جملے کو اس کے ہاں کوئی اہمیت بھی حاصل، لیکن اس کلمے کی رب کے ہاں اتنا عزت ہے، یرفع اللہ بہا درجات، رب اس بندے کے جنت میں کئی درجات بلند فرما دیتا ہے، ایک کلمے کی وجہ سے، جس کی وہ بندہ کوئی ویلیو جانتا ہی، کوئی مقام اور رتبہ جانتا ہی، اس کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا رب اس کی برکت سے اس بندے کے کیا بلند فرماتا ہے؟ کہاں بلند فرماتا ہے؟ بولے نا یار، آپ تو رمضان شریف نہیں ہیں، پہلے تو آپ جمعے پہ روزے کے ساتھ ہوتے تھے، اونچی بولے، کہاں درجات بلند ہوتے ہیں؟ جنت میں، حالانکہ بندہ اس کلمے کو کوئی خاصی اہمیت بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ اگلی بات، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ، اور بسا اوقات مسلم کوئی جملہ بولتا ہے من سخط اللہ، جس جملے میں رب کی ناراضگی پوشیدہ ہوتی ہے، جس جملے میں رب کی کیا پوشیدہ ہوتی ہے؟ ناراضی، لا یلقی لہا بالا، اور اس مسلم کے نزدیک اس جملے کی کوئی خاصی ویلیو بھی کہ یار اس کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے گا، مجھے جہنم میں جانا ہوگا، بالکل کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس کو۔ سرکار نے فرمایا میرا رب اس کی وجہ سے یہوا بہا فی جہنم، اس بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک کلمے کی وجہ سے۔ اب غور کریں، یہ زبان کا لوچڑا ہے، ایک جملے کی وجہ سے بندہ کہاں جا پہنچا؟ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے
سیاح میں موجود ہے. سرکار علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا صحابہ میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے رب نے بہت سارے عضو اور اعضاء دیے ہیں، آپ ان میں سے میرے رب کی ناراضگی کے اعتبار سے کس عضو پر سب سے زیادہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا عضو ہے جس کی وجہ سے رب سب سے زیادہ ناراض ہو جاتا ہے. اخذا بلسانی، سرکار علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے ید اللہ والے ہاتھوں سے اپنی مبارک اس زبان کو سرکار نے پکڑا کہ جو زبان اتنی مقدس ہے کہ زبان سرکار کی ہوتی ہے، جو جملے نکلتے ہیں وہ رب عز و جل کے ہوتے ہیں. گویا سرکار کی زبان سے رب بولتا ہے. سرکار نے فوراً اپنی اس مبارک زبان کو پکڑا اور بتایا، ایسا بھی رسول، یہ وہ عضو ہے جس کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے اپنی امت پہ، کہ اس کی وجہ سے رب سب سے زیادہ بندوں سے کیا ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ عجیب بات ہے، چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے. میں آپ کو اس کی چند مثالیں دوں گا. ایک شخص بالکل پکا موحد ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ میرا رب ذات و صفات میں یکتا ہے، رب کا کوئی شریک. اب اس شخص نے اپنی اس زبان سے ایک کلمہ بولا، اپنی زبان سے ایک ہی کلمہ ہے، اور آج کل یہ کثرت سے بولا بھی جاتا ہے، اس لیے اسی کلمے کی مثال دینے چلا ہوں، اور جس کی یہ لوگ پرواہ، جس نے سرکار نے فرمایا نہیں کرتے، سٹیجوں پہ بیٹھ کے قرآن ہاتھوں میں پکڑ کر، اور بعض بے ایمان تو قرآن کو سر پہ رکھ کے یہ کہتے ہوئے آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، اور اگر نہیں سن سکے تو انٹرنیٹ کے ذریعے ان بے ایمانوں کو سننا جا سکتا ہے. کیا جملہ بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مطلقاً علم غیب نہیں ہے، حتیٰ کہ دیوار کے پیچھے بھی آپ کو کسی چیز کا پتہ. اب ان بے ایمانوں کے نزدیک اس جملے کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام نہیں، لیکن قرآن شریف کی روشنی میں، احادیث کو بھی رہنے دیں، قرآن مقدس کی روشنی میں ایسا جملہ بولنے والا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کس کتاب کی روشنی میں؟ قرآن پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. ایسا شخص دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے. اب اس بے ایمان کو اس جملے کی کوئی پرواہ نہیں جو سرکار نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمہ، ایک جملہ بولے گا، اس کے اس جملے کا کوئی مقام بھی، کہ یار اس کی وجہ سے رب کتنا ناراض ہوتا ہے. اب اس جملے کی مثال میں نے آپ کو کئی جملوں میں سے ایک جملہ سامنے رکھا. آج کل اسٹیجوں پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ یار بولے تو صحیح. آپ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، جو گستاخ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. مسلمان تو مر جائے گا. ایک طرف کوئی کہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے کوئی شخص کہے، اور یہی مثال میرے تمام اہل سنت کے افراد کی ہے، صرف اکیلے بندے کی نہیں. کوئی کہے نا یہ جملہ بول، بندہ پوچھے کون سا، کہ کہے کہ سرکار کو مطلقاً ذرے کا علم غیب بھی نہیں تھا ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے. تو جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا گردن اڑانی ہے تو اڑا دے، یہ گستاخی مجھ سے ہوتی. گردن اڑ جائے گی تو کیا ہوگا؟ زندگی ختم ہوگی، جس نے ویسے ختم ہونا ہے. اگر سرکار علیہ السلام کی شان بلند کرنے میں کسی کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اس سے بڑا شہید کہاں سے حملہ ہے؟ یہ شہید اعظم ہے، وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے گا. لیکن یہ جملہ مسلمان کبھی، لیکن جو ہے ہی بے ایمان، جس کے نظیر سرکار علیہ السلام ہے ہی اس جیسے، اس بے ایمان کو کوئی پرواہ نہیں. وہ سٹیجوں پہ بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہے، اس قرآن کی قسم ہے، معاذ اللہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مطلقاً علم غیب، زندگی رہی تو شاید ہمارا کلام اگلے جمعۃ المبارک سے علم غیب کے متعلقہ شروع ہو.
ہم جو کہہ رہے ہیں اگلے جمعہ پہ قرآن سے ثابت کر دیں گے کہ قرآن کو اس بے ایمان نے جھٹلا دیا ہے جو کہتا ہے نبی علیہ السلام کو سیرے سے علم غیب ہے ہی. اس نے کس کتاب کو جھٹلایا؟ یار بولیں تو صحیح. کہ جب آپ بولتے نہیں ہیں ہمارے دل میں پھر کھٹکے اٹھتے ہیں. جب کھٹکوں کی تفصیل کرتے ہیں آپ ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں بولتے؟ کوئی رشتہ داری ہے ان سے؟ کیوں نہیں بولتے؟ کہ ان کے عقائد کے ساتھ آپ مشترک ہیں؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے عقیدے پہ جس عقیدے میں سرکار علیہ السلام کی شان میں کیا کی جاتی ہو. تو جو شخص یہ جملہ بولتا ہے بتائیے قرآن کو جھٹلایا کہ نہ جھٹلایا؟ میں اگلے جمعہ پہ پورا جمعہ انشاءاللہ الرحمن سرکار کے فیضان سے پورا جمعہ عرض کروں گا صرف قرآن شریف سے دلائل دیتے ہوئے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ علم غیب کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے اور ایسا مالک ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں میں بھی غیب کو تقسیم کرتا رہتا ہے. غور کریں ہم کس درجے کے ایماندار ہیں. ہمارے سامنے وہ بھونکتے ہیں سرکار علیہ السلام کو. ہم انہی بے ایمانوں کے جنازوں میں ہماری شرکت ہے. بڑے بڑے دعوے کرنے والے میں اپنے محلے سے بعض لوگوں کو جانتا ہوں جو آگے پیچھے کلام کرنے سے رکتے نہیں ان بے ایمانوں کے بارے میں. جب ایسا کوئی گستاخ مر جائے تو سب سے آگے وہی نظر آتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر تمہارا واقعی مخلص و عقیدہ ہوتا تو تم اس کی رشتہ داری کو کبھی نہ دیکھتے. یہ نہ دیکھتے کہ ہمارا ہمسایہ تھا, یہ ہمارا فلاں بلا لگتا تھا. جو سرکار کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں. یہ یاد رکھیں. ورنہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ابو جہل نے سرکار کے ساتھ کیا دشمنی رکھی تھی؟ سرکار کا مال مارا تھا؟ بولیں تو صحیح. ابو جہل نے سرکار کے مربوں پہ کوئی قبضہ کیا تھا؟ چلو آپ کہیں گے ابو جہل تو بڑی دور کا بندہ ہے کیونکہ یہ سرکار کا چچا نہیں ہے. یاد رکھیں بعض لوگ بولتے ہیں ابو جہل سرکار کے چچے ہیں, یہ جھوٹ ہے. ابو جہل سرکار کا حقیقی چچا ہے ہی نہیں. ابو جہل البتہ قریشی خاندان کا بندہ ہے, قریشی خاندان کا بندہ ہے. حضور کا ایک قریبی چچا ہے, قریبی, جس کا نام ابو لہب ہے. جس کا نام کیا ہے؟ بتائیے ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ وہ سرکار کے مربے مارے تھے؟ کوئی بندہ قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائے نا. کیا بیماری تھی ابو لہب میں؟ فقط ایک. کون سی؟ کہ وہ سرکار کی وہ عزت کرنے کو تیار ہی نہیں تھا جو رب نے سرکار کو عطا فرمائی. بس باقی سب کچھ ماننے کو تیار تھا, سرکار کی شان ماننے کو تیار نہیں تھا. غور کریں ابو لہب سرکار کو دیکھتا بھی تھا. ابو لہب سرکار کے قبیلے کا بھی ہے. ابو لہب سرکار دو جہاں علیہ السلام کے والد محترم کا حقیقی بھائی بھی ہے. ابو لہب سرکار علیہ السلام کا حقیقی چچا بھی ہے. لیکن صرف سرکار سے وہ نسبت نہ جوڑی جو نسبت جوڑنے کا کیا تھا اسلام میں حکم تھا. رب نے اس کی مذمت پہ پوری قرآن میں ایک سورت نازل کی کہ نہ کی؟ تو معلوم ہو گیا رشتہ داری خون کی نہیں چلتی. اللہ کی بارگاہ میں رشتہ داری صرف سرکار کی نسبت سے چلتی ہے. جو سرکار کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے, وہ ہمارا کیا ہے؟ بھلے وہ ہمارا خون اعتبار سے کچھ بھی نہ لگتا ہو. فاروق اعظم کا نام تو سنا ہوگا کہ نہیں؟ اسلام کے کتنے بڑے جرنیل ہیں. بخاری کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا اے عمر جس راستے سے آپ گزرتے ہیں نا آپ کا روب اتنا ہے, دبدبا اتنا ہے, اے عمر شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. شیطان جن کے دبدبے سے راستے چھوڑ جائے ان کی کوئی ویلیو تھی تو راستہ چھوڑ جاتا تھا نا. سرکار نے بڑی حکیمانہ کلام فرمایا اس میں. سرکار کا تو ہر حکم ہی حکیمانہ ہوتا ہے. اشارتاً بتایا جس راستے سے آپ چلتے ہیں شیطان اس
اور میں اسی سے اشارتاً عرض کرنے چلا، جس محفل میں فاروق اعظم کا نام ہے تو بے ایمان اس سے نکل جاتے ہیں، بے ایمان اس سے، فاروق اعظم کے نام سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور شیطان کے چیلے بھی بھاگتے ہیں، اور شیطان کے چیلے بھی بھاگتے ہیں۔ اتنا بڑا صحابی رسول، اجلہ صحابہ میں اور خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پہ سرکار علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ ادھر دیکھیں حضرت سیدنا بلال حبشی کو، یہ کتنا امیر بندہ ہے، مکے کا گورنر تھا؟ نہیں، مکے کا گورنر بے ایمان ابو جہل تھا۔ بلال حبشی تو آزاد بھی نہیں ہے، بلال حبشی حبشہ کا ایک غلام ہے، آزاد بندے بھی نہیں، آپ غلام تھے۔ شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کے آزاد کر دیا، آپ کو خرید کے، ایک غلام، اور نہ قریشی ہے، نہ بنو ہاشم سے ہے، نہ عربستان کا ہے، نہ مکے کا رہائشی بلکہ حبشہ کا۔ فاروق اعظم جب بھی انہیں بلاتے پتہ ہے کون سے جملے بولتے؟ فرماتے سیدنا بلال، خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین والمسلمین، امام المشارق والمغارب، شہنشاہ عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی بلال کو بلاتے تو کیا جملے بولتے؟ سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال، اے ہمارے سردار بلال۔ آخر فاروق اعظم نے کون سی نسبت کو جوڑا ہوا تھا؟ کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں بلال کا فاروق اعظم سے، کون سا رشتہ جوڑا ہوا تھا؟ بولیں تو صحیح، سرکار کی نسبت والا۔ ادھر ایک غلام ہے، فاروق اعظم جیسے اجلہ لوگ، اتنے بڑے امام، خلیفہ وقت، اس غلام کو سیدنا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے سردار، ہماری یہ بات تو سنیے گا۔ اور ادھر ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے مکہ مکرمہ کے رئیس زادے اور سرکار کی قوم کے، سرکار کے قریبی رشتہ دار ابو لہب، فاروق اعظم نے ان بے ایمانوں کے سامنے تلوار نکالی ہوئی تھی۔ ان کو کبھی سیدنا نہ کہا، ان کو کبھی اپنا آقا سردار مولا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کی روشنی میں جس رشتے کا لحاظ ہے وہ نسبت مصطفیٰ والا رشتہ ہے، خواہ وہ کسی علاقے کا ہو سرکار کا غلام، وہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ اور ہوں ابا جی، اور سرکار کے کیا بن جائیں؟ بولنے تو صحیح یار، سرکار کی شان میں بکنے والے ہو جائیں تو اس بے ایمان ابے کی کوئی عزت نہیں ہے اسلام کی روشنی میں، خواہ وہ کسی کا ابا ہی ہو۔ باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المجادلہ آیت نمبر 22، تفسیر روح البیان، تفسیر المعانی، آپ دیکھیں اس کا شان نزول پڑھیں آپ کہ یہ آیت کیوں آئی؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ رب فرما رہے محبوب لا تجد قوما، آپ ایسے مسلمان نہیں پائیں گے کبھی بھی، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو بھی مانتے ہوں اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایسے مسلمان آپ نہیں پائیں گے کہ جو محبت کریں اس شخص سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو دشمنی اختیار کیے ہوئے اللہ سے یا اللہ کے، ایمان والا اس سے کبھی محبت، یا اللہ اگرچہ ہمارے ابا جان بھی ہوں، اللہ نے سب سے پہلے ذکر ابے کا کیا، فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ گستاخ رسول اس مومن کا والد ہی کیوں نہ ہو، اس مومن کا کون سے پارے سے پیدا ہوں؟ اس طرح نہیں کام چلے گا، اونچی بولے، 28واں پارہ ہے، کون سا پارہ ہے؟
جو نہیں بول رہے میں ان سے عرض کرتا ہوں وہ بھی بولیں. کون سا پارہ ہے؟ سورت کا نام المجادلہ. سورت کا کیا نام ہے؟ آیت نمبر 22. آیت نمبر کون سی ہے؟ اللہ نے مومن کی تعریف کی ہے, مومن کی نشانی و علامت کا ذکر کیا ہے. اے محبوب, مومن ہوتا ہی وہی ہے جو اس بندے سے محبت نہ کرے من حاد اللہ و رسولہ, جو رب کی شان میں بھونکتا ہو یا رب کے رسول کی شان میں بکواس کرتا ہو, گستاخی کرتا ہو. اے محبوب, مومن اس سے کبھی محبت کرتا نہیں. فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگرچہ وہ گستاخ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ گستاخ اس کا. اس آیت کے شان نزول کو پڑھیں آپ. ابھی تک ابو قحافہ مسلمان ہوئے, ابو قحافہ ابھی تک مسلمان ہوئے نہیں تھے کہ سرکار علیہ السلام کی شان میں ایسا جملہ بولا. ابو قحافہ ہے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. ابھی تک مسلمان ہوئے, اونچی بولیں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابھی تک مسلمان ہوئے. انہوں نے سرکار عالی وقار کی شان میں کوئی کیا بولا؟ یار بولیں تو صحیح, گستاخانہ جملہ بولا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا. لوگوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی, یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے, آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے, آپ کے لیکچر سنتا ہے, والدین کے حقوق آپ سے سنتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے آج اپنے باپ کو کیا رسید کیا ہے؟ پڑھ لینا تفسیر روح البیان میں, روح المعانی میں, اور بھی بہت ساری عربی تفسیروں میں اس آیت کے شان نزول میں. سرکار علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی محفل میں بلایا عدالت میں. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچے, سرکار نے فرمایا آپ کی ایک شکایت پہنچی ہے. آج کی یا رسول اللہ کون سی؟ سرکار نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے باپ کو کیا رسید کیا ہے. اونچی بولیں, آپ کی بھی ریکارڈنگ ہو جائے, قیامت کے دن ممکن ہے یہ جملہ کام آ جائے. ابھی حدیث پڑھیے, ایک جملے پہ بسا اوقات رب بندے کے جنت میں درجات بلند فرما دیتا ہے, اور وہ ایسے ہی جملے ہوتے ہیں جو عقائد میں مبنی ہوتے ہیں. اب غور کریں, سیدنا ابو بکر صدیق کو سرکار نے کیا فرمایا کہ آپ کی کیا آئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون سی؟ سرکار نے فرمایا آپ نے اپنے ابا جان کو کیا مارا ہے. اب جواب تو یہ آنا چاہیے تھا نا سوال کا, ہاں یا نہ, مارا ہے یا. صدیق اکبر نے یہ جواب نہیں دیا. عشق دیکھیں آپ, محبت دیکھیں آپ, کیونکہ شہنشاہ صداقت مزاج رسول علیہ السلام کو سمجھتے تھے کہ جب میں علت بیان کر دوں گا تو سرکار فرمائیں گے بالکل ٹھیک کیا ہے. اس لیے نہ ہاں کہا نہ کہا, بلکہ کیا کہا؟ پہلے سرکار کے پوچھنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ کاش, کیا فرمایا؟ کاش کہ اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی. لوگ تو میرے تھپڑ پہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ اپنے باپ کو مارا ہے. یا رسول اللہ مجھ سے کوئی پوچھے کاش کہ اس وقت میرے پاس کیا ہوتی. یا رسول اللہ میں اپنے باپ کے سر کو قلم کر دیتا, یہ اب زندہ نہ نظر آتا. اس کی قسمت اچھی ہے کہ اس وقت میرے پاس تلوار موجود. اب ریزن عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے مارا کیوں ہے, وجہ کیا تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ نے, کیونکہ ابھی تک ابو قحافہ سیدنا صدیق اکبر کے والد مسلمان ہوئے. عرض کی میرے ابے نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. آپ کی شان میں کیا کی تھی؟ یا رسول اللہ پھر ہم سے یہ برداشت ہوتا؟ یہ جملے بولے. اب لوگ ادھر ادھر منتظر تھے, نہ جانے سرکار کیا فیصلہ کر دیں, نہ جانے سرکار ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ کون سا فتویٰ دیں, شہنشاہ صداقت کو کیسی ڈانٹ اور ڈپٹ پلائیں. لوگ منتظر تھے. رب نے فرمایا جبریل ابھی دیکھ رہا ہے, ابھی دیکھ رہا ہے سرکار کی عزت کا معاملہ ہے, سرکار کی بارگاہ میں کیسا چل رہا ہے. جا میری طرف سے سلام بھی لے جا, قرآن کی یہ آیت بھی لے جا. بس سرکار نے ابھی کو جواب نہیں دیا تھا,
لوگ تو منتظر تھے نا کہ صدیق اکبر کو شاید کچھ کہا جائے گا. جبریل امین آ گئے, یا رسول اللہ رب آپ کو سلام پیش فرماتا ہے. کیسی شان ہے سرکار کی کہ جن کی بارگاہ میں رب کی طرف سے سلام آیا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا حکم کیا ہے؟ یا رسول اللہ صدیق اکبر کے بارے میں حکم آیا ہے. اللہ فرما رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم. اللہ فرمایا مومن کی علامت و نشانی یہ ہے وہ اس گستاخ سے محبت نہیں کرے گا جو گستاخ سرکار علیہ السلام کی شان میں کیا کرتا ہے؟ گستاخیاں کرتا ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگرچہ اس مومن کا اس گستاخ سے رشتہ یہ ہو کہ مومن بیٹا ہو اور گستاخ کیا ہو؟ باپ ہو. جب آیت کا نزول ہوا سرکار نے یہ آیت صحابہ کو سنا دی. رب فرما رہا ہے صدیق اکبر کی شان میں اس نے جو کیا ہے رب کی منشا بھی یہی ہے. اور آپ اس آیت کو گھر جا کے پڑھنا. اللہ نے اس میں 5 قسم کے وعدے کیے ہیں اس مومن سے جو اپنے گستاخ باپ کو بھی معاف نہ کرے. اس مومن سے کتنے وعدے کیے ہیں؟ ان میں 2 آپ کو بتاؤں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. نمبر 1 رب نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں رب نے ایمان کو مضبوط جما رکھا ہے. کون سے لوگ؟ جو اپنے والد کو بھی معاف نہ کریں جب معاملہ ہے ذات مصطفیٰ کریم کا. ان کے دلوں میں رب نے ایمان کو مضبوط کر رکھا ہے. اور دوسرا وعدہ 5 میں سے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو گستاخی کرنے والا اگرچہ ان کا لو کانوا آباءہم او اخوانہم او عشیرتہم, خواہ ان کا باپ ہو ان کا بھائی ہو ان کے قبیلے والے ہوں کوئی بھی ہو, جو اس کو معاف نہ کرے سرکار کی عزت کی وجہ سے, سرکار علیہ السلام کی عزت کی وجہ سے, رب نے فرمایا ایسے مومن کے لیے ہم نے بہشت کو تیار کر رکھا ہے. ایسے مومن کے لیے کس کو تیار کر رکھا ہے؟ اب دیکھیں ایک کلمہ سرکار نے فرمایا بسا اوقات بندہ کلمہ نکالتا ہے ایک جملہ بولتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ کرتا. رب اس کی وجہ سے اس بندے کو کہاں داخل کرتا ہے؟ جس طرح آج کل یہ ہم جس جملے پہ آپ کو مثالیں دے رہے تھے وہ جملہ یہ تھا کہ رب اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے. کہاں داخل کرتا ہے؟ جہنم میں. اس پہ پھر آپ کو مثال دی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ سرکار علیہ السلام کو سرے سے علم غیب بالکل ہے ہی نہیں, وہ شخص کافر ہے. کس کتاب کی روشنی میں؟ کسی بھائی کو اعتراض ہے تو اگلے جملے پہ علم غیب کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے ازرو قرآن. ہمیں اس سے اختلاف نہیں کہ وہ کیا بلا ہے, بھلے کوئی سنی یا رسول اللہ کہنے والا بھی یہ جملے بولے اسلام کی روشنی میں وہ خارج از اسلام ہے. ہمیں کسی کے نام لینے کی حاجت کیا ہے جب سرکار علیہ السلام کی شریعت تمام کے لیے کیا ہے؟ میں بھی جملہ بولوں تو اسلام مجھ پہ بھی اسی طرح ثابت ہو جائے گا. اللہ نہ کرے اس جملے سے پہلے موت آ جائے, اس جملے سے پہلے, کیونکہ مرنا تو ہے نا. اگر یہ جملہ بول دیا تو ایمان برباد ہوتا ہے. کیا برباد ہوتا ہے؟ ایمان برباد ہوتا ہے. ورنہ پھر پوچھا جائے ان لوگوں سے ابو بکر صدیق ایمان کیوں لائے تھے, حضرت عباس ایمان کب اور کیوں لائے تھے, حضرت عمیر ایمان کب اور کیوں لائے تھے, حبیب یمنی ایمان کب اور کیوں لائے تھے. اس طرح کے کئی صحابہ ہیں جن کو ہم اپنے اس موضوع میں لے آئیں گے جنہوں نے سرکار سے علم غیب کو دیکھا اور عرض کرنے لگے کہ آپ کیونکہ غیب بتا رہے ہو, غیب صرف نبی بتاتا ہے لہذا ہمیں آپ مسلمان کیجئے. صدیق اکبر کب اور کیوں مسلمان ہوئے خصائص کبریٰ کو پڑھیں. سرکار نے ان کو علم غیب پر ایک خبر دی تھی, یہ آئے نشانی مانگنے. سرکار نے غیب کی خبر دی جس کو صرف صدیق کو علم تھا اور کسی کو پتا عربستان میں. تو فوراً عرض کی آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں, آپ واقعی اللہ کے سچے.
شہنشاہ صداقت جیسی ہستیاں غیب کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں، اور عجیب نظام ہے ادھر کہ جو غیب پہ عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے۔ یہ تو تب بندہ مشرک بنے گا جب الوہیت کا معیار، جب وحد اللہ کا معنی و مفہوم یہ ہو کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو غیب رکھتا ہو۔ کیا اللہ اور الوہیت کا معیار یہی ہے؟ کون سی قرآن کی آیت میں آیا، کون سی حدیث میں آیا کہ اللہ وہ ہے جو غیب جانتا ہو؟ یہ الوہیت کا معیار نہیں ہے۔ الوہیت کا معیار ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبے میں عرض کریں گے کہ رب ہوتا کون ہے، الہ ہونے کا معنی کیا ہے۔ جب رب کے ساتھ اب کسی کو شریک کرتے ہیں تو کتنی قسمیں ہیں، کس کس بات میں کوئی رب کا شریک ہو سکتا ہے۔ جب یہ تمہید آ جائے گی تو اگلے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ کائنات میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو مشرک ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں یاد رکھ لیں۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو بت کو سجدہ کرتا ہو۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو غیر خدا کو مستحق عبادت جانتا ہو، وہ مشرک ہے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم، جو غیر خدا کو واجب الوجود مانتا ہو، وہ مشرک ہے۔ نہ ہمارے ہاں پہلا عقیدہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانتے، اونچی بولیں، ہم رب کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانتے۔ ہمارے نزدیک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ عبادت بھی کفر و شرک ہے۔ ہم کسی ہستی کو رب کے سوا عبادت کا مستحق مانتے، اور رب کے سوا ہم کسی کو واجب الوجود مانتے۔ اسی بات سے اگلے جمعے پہ انشاءاللہ الرحمن تمہید شروع ہوگی، اور قرآن کی روشنی میں مسئلہ علم غیب کہ مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک نبی کے علوم کے خزانوں میں سے علم غیب کے متعلقہ آذرو قرآن، اگلی کس عنوان پہ ہوگی؟ آذرو قرآن، ریفرنس قرآن کا، عنوان مسئلہ علم غیب، مسئلہ علم۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں رب ہمیں دین سیکھ کر عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔